بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں HN انفو پوائنٹ۔ ہمارے ملک کے گلی کوچوں میں آپ نے بنگالی بابا اور کالے جادو کے بارے میں لکھا ہوا کئی بار دیکھا ہوگا، اور کالے جادو کے نام سے تو ہر کوئی اچھی طرح واقف ہے، لیکن کالے جادو کے علاوہ جادو کی مختلف اقسام ہیں۔ ان میں سے ایک قبالہ جادو بھی ہے۔ قبالہ جادو جادو کی دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک اور مؤثر جانا جاتا ہے، جو کہ خاص طور پر دنیا کو قابو کرنے، پیسہ حاصل کرنے اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جادو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں سورہ زاریات میں ارشاد ہے، اس طرح پہلے لوگ اور اقوام کے پاس جو پیغمبر آتا اسے جادوگر یا دیوانہ کہتے۔ کچھ کتابوں میں اس کی تاریخ کے بارے میں اس طرح درج ہے کہ دمشق شہر کو آباد کرنے والے ستاروں کے پجاری تھے۔ انہوں نے شہر کے دروازوں پر 7 ستارے بنا دیے تھے۔ قدیم بابل کے لوگ 7 ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ آج بھی علم نجوم کو ماننے والے 7 ستاروں کو ہی اپنے علم کا ذریعہ مانتے ہیں۔ جادو کے بارے میں بنی اسرائیل سر فہرست رہا ہے۔ سب سے زیادہ جادو اور شیطانی طاقتوں پر یقین رکھنے والے یہی لوگ ہیں۔ جادو میں بنی اسرائیل کا کوئی ثانی نہ تھا۔ معزز ناظرین، حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو کہ پیغمبر خدا تھے۔ ان کا قصہ ہر مسلمان جانتا ہے، کیونکہ ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا اور مصلحت خداوندی سے آپ بچ گئے، اور مصر کی جانب جانے والے ایک قافلے نے آپ کو مصر پہنچا دیا۔ یہاں آپ کو اللہ نے مصر میں بادشاہت عطا کی، اور آپ نے اپنی قوم والوں کو مصر بلا لیا۔ اس وقت تک بنی اسرائیل کسی سفلی علم اور جادو سے ناواقف تھے۔ مصر اس وقت جادو اور سفلی علم میں عروج پر تھا، اور لوگ ہر ناممکن کام سفلی علم کے ذریعے ممکن بنا لیتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیے آیا تھا، مصری بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا، اور یہ شیطان سے نت نئے طریقے سیکھ کر فرعون کو دنیا پر حکومت کرنے کے طریقے سکھاتے اور نئی نئی ایجادات کرواتے، جس کو آج تک انسانی عقل حیرانگی سے دیکھ رہی ہے۔ یہ ایجادات بنی اسرائیل کی قوم سے ہی کروائی جاتی، اور ان پر فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، اور انہیں ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو یہاں سے لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر فلسطین آ کر آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل قوم پہلے جیسی نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ مصر میں رہتے ہوئے فرعونیوں سے غرور و تکبر اور جادو کا علم اور دنیا پر حکمرانی کرنے کے طریقے سیکھ چکی تھی۔ فلسطین آنے کی دیر تھی کہ یہ قوم نافرمان اور سرکش ہو گئی، اور مصر سے سیکھے گئے شیطانی عملیات کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ علم مخصوص اعداد اور علامتوں پر مشتمل ہوتے تھے، جنہیں قبالہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس علم میں مصریوں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی، اور اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس علم کا استعمال کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ تمام دنیا پر حکومت کرتے تھے، تمام جنات، انسانوں، چرند پرند پر حضرت سلیمان علیہ السلام حاکم تھے۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے لوگوں کو ورگلانا شروع کر دیا، اور لوگوں کو بتانا شروع کر دیا
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کالے جادو کا علم موجود تھا، جس کی وجہ سے تمام جنات پر آپ کنٹرول رکھتے تھے۔ لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل کی باتوں میں آ کر قبالہ نامی جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو ہیکل سلیمانی میں مقدس کتابوں کا درجہ دے کر رکھ دیا گیا۔ لہٰذا اس قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا اور ہیکل سلیمانی پر دوبارہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا، جس کے نتیجے میں ہیکل سلیمانی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ یہاں پر موجود بنی اسرائیل یا 1.5 لاکھ یہودیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یوں یہ بچے کھچے یہودی ہجرت کر کے پورے کرۂ ارض پر پھیل گئے۔ معزز ناظرین، ہیکل سلیمانی پر حملے کے دوران جادو کی ساری کتابیں ملبے کے نیچے دب گئیں۔ 1188 میں بچے ہوئے یہودیوں نے یروشلم میں ایک جنگجو تنظیم کی بنیاد رکھی، جسے نائٹ ٹیمپلز کا نام دیا گیا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد انسان کے اندر مادی خیالات اور جنس پرستی کو پروان چڑھانا تھا۔ 1776 میں انہوں نے ایک اور نئی تنظیم ایلومیناتی قائم کر دی، جس کے مقاصد بھی فری میسن جیسے ہی تھے۔ معزز ناظرین، ایسے حسین و خوبصورت نظر آنے والے لوگ جنہیں ہم روزانہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چاہے کوئی سیاستدان ہو، ماڈل ہو، سنگر ہو، ایسے لوگ جن کے ایک آٹوگراف کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، ان کے پس پردہ وحشتناک چہرے بھی ہیں جو اصل میں ایلومیناتی ہیں، جو ایک خفیہ تنظیم کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایلومیناتی ایک ایسی تنظیم ہے جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتی، ان کا یقین صرف شیطان کی غلامی پر ہوتا ہے۔ یہ شیطانی تنظیم کے لوگ اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا علم کا خزانہ ہے جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ لوگ پوری دنیا پر قبضہ کر چکے ہیں اور دوسری دنیا کے لوگ بھی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اور اسی قبالہ نامی جادو کے ذریعے ہی یہ باقاعدہ شیطان سے ملاقات کرتے ہیں، اور جس دنیا سے لوگوں سے یہ مخاطب ہوتے ہیں وہ دجال کی دنیا ہے، اور لوگوں کو خوبصورت کر کے پیش کرتے ہیں، اور ان کا یہی طریقہ ہے لوگوں کو اپنے مذہب میں شامل کرنے کا یا اپنے راستے پر لگانے کا۔ جو لوگ فلمی دنیا میں، سیاست میں یا کسی بھی شعبے میں کافی محنت کے بعد ناکام ہوتے ہیں، یہ تنظیم ان لوگوں کو خرید لیتی ہے اور اپنے ساتھ ملا کر کامیاب کر دیتی ہے۔ یہ لوگ ان پر دولت بہا کر ان کو مالا مال کر دیتے ہیں، اور بظاہر چمکتی دمکتی صورتوں کے پیچھے ان کے مقاصد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں جنہیں سٹینک ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اس معاہدے میں ان کو کامیابی تو دلوائی جاتی ہے، لیکن بدلے میں ہر برا کام جس سے لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ ہو سکے، یہ ایلومیناتی تنظیم ان سے کرواتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کامیاب بنانے کے لیے قبالہ جادو اور اثر و رسوخ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ اس وقت 99% ایلومیناتی تنظیم کے کنٹرول میں ہے۔ یہاں پر موجود دمکتے چمکتے چہرے اس تنظیم کی پیدا، اور یہ سب باقاعدہ طور پر قبالہ نامی جادو کی رسومات اور عبادات کا حصہ ہوتے ہیں، جس کا سب سے اہم ثبوت ان کی کلائیوں میں موجود سرخ رنگ کا دھاگا، جسے قبالہ کی رسم کے دوران پہنایا جاتا ہے، اس کی موجودگی ہے۔ اس جادو کو فری میسنز اور ایلومیناتی کے عہدیدار سر انجام دیتے ہیں، جس کے دوران شاہد ہی کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہوگی جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہ کی جاتی ہو۔ اس جادو میں ان کا رابطہ براہ راست شیطان کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو ان کو برائی کے نئے نئے انداز، نئے طریقے سکھاتا ہے۔ یوں لوگ جب ان چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی ہر حرکت کو فیشن سمجھ کر اپناتے ہیں، انہی کی طرح مشہور اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں، یعنی خود غرض بننا چاہتے ہیں، اور یہیں سے ایلومیناتی اپنے مقاصد پورے کرتی ہے۔ اس تنظیم کے بہت بڑے بڑے مقاصد ہیں۔ یورپ میں جنگوں کو بڑھایا گیا،
اور سودی نظام بینکوں کا نظام متعارف کروایا گیا۔ بینکوں کا نظام متعارف کروانے سے معیشت کو کنٹرول کیا جانا تھا، کیونکہ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کا واحد طریقہ اس کی معیشت کو کنٹرول کرنا ہے۔ انہوں نے مغرب میں جنگ کرا کر مسلمانوں کے خلاف مذہبی بیزاری کو بڑھایا۔ یوں یہ جادو قبالہ سے ایلومیناتی تک پہنچ گیا، جس سے لوگوں کی مائنڈ پروگرامنگ کی جاتی ہے، اور ہم مسلمان دنیا میں ہونے والے تمام حادثات کو ویسے ہی دیکھتے ہیں جیسے یہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں، جبکہ ہم قرآن و حدیث سے دور ہو کر پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے سکھائے گئے علوم پر عمل کر کے عروج کمال تک پہنچ رہے ہیں، لیکن ہم قرآن و حدیث سے سبق لینے کے بجائے گمراہ ہو کر ان فتنوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر معزز ناظرین، ہر کمال کو ایک دن زوال تو ضرور ہے۔ ایک دن یہ سب فتنے اپنے اختتام کو پہنچنے والے ہیں، اور ایک نئی امید کی کرن دنیا میں آنے والی ہے، جو ان تمام طاقتوں کے لیے سیسہ پھیلائی ہوئی دیوار اور ڈراؤنا خواب ثابت ہوگی، اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا مسیحا امام مہدی ہوں گے، جو تمام شیطانی قوتوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اور اس کی سمجھ بوجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔